خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ تیسری بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے، عید آزادی کا نام نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، بچوں کو خاموشی سے بٹھائیں۔ عید آزادی کا نام نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں عید کے دن ابلیس آزاد ہوا، ابلیس کو کیا ہوا؟ آزاد ہوا، اور ہم بھی اسی طرح اس کے ساتھ آزاد ہو گئے۔ ابلیس کی ایک طرف آزادی ہو رہی ہے، اوپر سے ہماری بھی آزادی ہو رہی ہے۔ یہ توجہ کیجئے گا، یہ ہمارے اندر بنیادی غلط فہمی ہے۔ اس لیے بنیاد سمجھیے، ہماری بنیاد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خوشیاں آتی ہے، ہمارے پاس جو غم آتا ہے، ہم اس خوشی اور غم میں شریعت کے پابند ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی بادشاہ خان صاحب؟ ہم اس خوشی اور غم میں شریعت کے پابند، ہم آزاد نہیں ہیں۔ پکڑ کے رکھو، ہم آزاد نہیں ہیں کہ جیسے مرضی خوشی منائیں۔ پہلے تو میری گزارش ہے بھائیوں سے، آپ اگلی جگہ پر کریں نا، پیچھے پھر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں یار، یہ مہربانی کیا کریں۔ ہر بندہ جس کے آگے، ادھر بھی پہلی صاحب خالی چوتھی میں جا کے بیٹھ گئے ہیں سارے، آگے آئیں ذرا۔ او بھائی اٹھو نا میرے پیارو، اگلی جگہ پر کرو نا یار، پیچھے آ کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی ذات ہے کیوں کسی مسلمان کو تکلیف دیں؟ بھائی آپ کے آگے بھی جگہ خالی، مہربانی کریں۔ جس بھائی کے آگے جگہ ہے وہ جگہ پر کرتا ہے، باقی آپ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں تو پچھلے اور پیچھے ہو جاتے ہیں، آگے ساری جگہ خالی پڑی ہوتی ہے۔ یہ مجلس کے آداب میں سے بھی ہیں، ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھو نہیں، باپے کے ساتھ نہ بیٹھو کہ خالی جگہ پر کرو۔ توجہ کیجئے گا، ہم ہیں شریعت مطہرہ کے پابند، ہمیں مسلمان آزاد نہیں ہے۔ ہماری خوشی اور غمی کو ایک پیمانے میں بند کر دیا، نہ اس سے آگے غم کر سکتے ہو، نہ اس سے آگے خوشی کا اظہار کر سکتے ہو۔ خبردار۔ اب دیکھیے، پہلے غمی کی بات کر لیتے ہیں۔ اب کوئی فوت ہوتا ہے، اس کے گھرانے والوں کو شریعت کا حکم ہے 3 دن تعزیت کی ہیں، چوتھے دن مت بیٹھنا۔ اچھا جی، چوتھے دن جو بیٹھتا ہے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس خود کو نقصان ہوتا ہے، وہ خود دروازہ کھول رہا ہے۔ یقین جانیے، ابھی ہمارے مفتی ایاز صاحب ہیں ٹیکسلا کو سار کالونی میں، ابن عباس مدرسے کے محتمم، بہت ماشاءاللہ علمی عملی شخصیت ہے۔ ان کے ابھی والدہ فوت ہوئی، بھائی عمران صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، ہم جنازہ پڑھنے گئے، انہوں نے جنازے میں اعلان کیا، وہ خوبصورت اعلان بتانے لگا ہوں آپ کو، بڑا مجمع تھا، علماء کی کثیر تعداد تھی۔ فرمایا کہ دیکھو بھائی، آپ لوگ جنازے میں آ گئے ہیں، آپ کا یہ جنازہ بھی ہو گیا، یہ تعزیت بھی ہو گئی، آپ میں سے کوئی بندہ دوبارہ نہ آئے میرے پاس، کیونکہ ہم نے یہ فیشن بنایا ہوا ہے نا، جہاں کے ہاتھ آنکھو جی دعا کو جی حق کا راستہ ہے، یہ فیشن بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے اس فیشن کا خاتمہ کیا۔ ان کا خبردار، اتنا بڑا مجمع، ان میں سے میرے پاس کسی کو تعزیت کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی تعزیت بھی ہو گئی، جنازہ بھی ہو گیا، اللہ قبول فرمائے، آپ کی میری ساتھ محبت کا اظہار ہو گیا، بس اس کے بعد آپ نہیں آنا میرے پاس، آپ تکلیف نہیں کرنا میرے پاس آنے کی۔ میں کہا مزہ آ گیا، نہیں، کیونکہ ہم جنازہ پڑھتے ساتھ پروگرام رہتے، اب دعا کرنے تعزیت کرنے کا اب جانا۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ اب شریعت نے مقرر کیا بھائی 3 دن ہے، 3 دن کے اندر تعزیت کر سکتے ہو۔ ہمارے ہاں 40 دن بھی جاتے ہیں، پہلے اوپر بیٹھتے ہیں، پھر نیچے بیٹھتے ہیں، پھر ادھر، پتہ نہیں کیا ڈرامے اور کیا مصیبتیں۔ کہتے ہیں 40 دن تک تعزیت ہوگی۔ اب کوئی شریعت طور پر 40 دن کوئی تعزیت نہیں ہے۔ اب ہم نے اپنے لیے مصیبتیں، اب 3 دن کے بعد دعا تعزیت ختم، ہم 3 دن کے بعد کل کرتے ہیں، ہزاروں روپے لاکھوں روپے لگا کے لوگوں کو حلوے اور روٹیاں کھلاتے ہیں، اور پھر 40ویں کرتے ہیں، پھر برسیاں کرتے ہیں، نہ جانے اس کے بعد ہر جمعرات ہو رہی ہے، جمعہ ہو رہا ہے، فلاں فلاں ہو رہا ہے، مصیبت میں ڈالا ہوا اپنے آپ کو۔ شریعت نے ہمیں کہا بھائی کس کے لیے بیٹھ کے گھر میں کوئی پڑھو، کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے اس کے لیے کرو، لوگوں کو لیے نہ کرو، لوگوں کو روٹیاں نہ کھلاؤ۔ یہ شریعت ہمیں پابند کیا ہے، لیکن ہم پابندی والے نہیں ہیں، ہم کرتے اپنی مرضی ہے۔ لوگ باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے باپ فوت ہو گیا، فلانا فوت ہو گیا، کوئی ختم شتم کوئی نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟
یہ ہے، یہ ہماری خوشی حد سے بڑی ہوئی، غمی حد سے بڑی ہوئی ہے. اسی طرح ہماری جہاں غمی حد سے ہم نے بڑھائی ہے، ہم نے خوشی کو بھی حد سے بڑھا دیا. شریعت نے ایک حد مقرر کیا ہے، بھائی اس انداز میں خوشی کرنی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، خوشی ہم اپنی مرضی سے کریں گے، ناچ گانا کریں گے، رس کو سرور کریں گے، فلمیں ڈرامے دیکھیں گے، اچھلیں کودیں گے، فحاشی اریانی کریں گے، بے حیائی کریں گے. تو اس لیے ہمیں عید کا دن آزادی کے لیے نہیں دیا کہ ہم آزادی مناتے پھریں اور جیسے مرضی ہمارا دل کر، نہ 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 نہ. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو عید کے دن شریعت کا پابند بن کے چلنا پڑے گا. اب عید کے دن نماز پڑھ، اور عید کے دن کون سی نماز ہوتی ہے؟ او توبہ خدایا پاکا، عید کے دن کوئی نماز نہیں ہے. وہ عید کے دن کون نماز پڑھتا ہے؟ یعنی ایسی جہالت بری گفتگو، ایسی جہالت بری باتیں ہم کرتے ہیں کہ عید کے دن کون نماز پڑھتا ہے. اس بات سے اپنے آپ کو بچانا، اس چیز سے اجتناب کرنا، اور اس بات کو آج کے دن ہم سب اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ کریں کہ عید کا دن آزادی کا نہیں ہے. آزادی شیطان کی ہے، ایمان والے کی نہیں ہے. بے ایمان آدمی آزادی کر سکتا ہے، ایمان والا نہیں کر سکتا. وہ پابند بن کے چلے گا، وہ شریعت کو دے کر چلے گا، جیسے اس کو شریعت نے حکم دیا وہ اس مطابق چلے گا. اپنی مرضیاں نہیں چلائے گا کہ جیسے میرا دل کرتا ہے میں ویسے کروں. اس لیے ہمیں اس چیز کو جو بتایا، مذاکرہ کیا جا رہا ہے، ان باتوں کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لانا ہے. جب ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں لائیں گے تو اس وقت ہماری زندگی دین والی بنے گی. جب ہم عملی طور پر نہیں لائیں گے تو اس وقت ہماری زندگی دین والی نہیں بن سکتی. ہم نام نہاد کے دیندار ہوں گے. ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.